أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہے۔ ابھی اللہ ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افترا یعنی جھوٹ باندھتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے، اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق وہ جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے دی تھی ان کو حرام کر لیا۔ جو اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹٹیوں میں چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتی۔ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں سے جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ معروشات کا مادہ عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ معروشات سے مراد بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو ٹٹیوں یعنی چھپروں اور منڈیروں وغیرہ پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور اور بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں۔ اور غیر معروشات وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز کی بیلیں، درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو۔ حق سے مراد علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے، اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی عشر 10واں حصہ۔ اگر زمین بارانی ہو تو نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ اگر زمین کنویں، ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے۔ صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں اس کا تعلق حکام سے ہے، یعنی صدقات اور زکوٰۃ کی اصول میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
اس سیاق آیت کی روح سے زیادہ صحیح لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ بسیار خوری یعنی زیادہ کھانا عقل اور جسم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں اسراف سے منع فرمایا، جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے، اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی عمارت کی اظہار کی علامت بنا لیا ہے، اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں، صدقہ خیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں، ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب اور محبوب ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآنی آیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔